ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے جو کشمیر سری نگر کے حوالے سے اور گیلانی علی گیلانی صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور وہاں کے جو سینئر صحافی نے ناظرین وہاں کی جو صورتحال پہ تبصرہ کیا. میں اسی حوالے سے چلوں گا کہ جی میں رائے صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ علی گیلانی صاحب اتنے مایوس ہو کر انہوں نے کیوں ریزائن کیا؟ حالانکہ ایک 90 سال ان کی عمر ہے اور ایٹ لیسٹ 70 سال سے وہ مسلسل کشمیر کی آزادی کی اس جدوجہد میں وہ مصروف کار ہیں، لیکن آج اس وقت آ کر انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا اور پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ اب 90 سالوں میں یا 70 سالوں میں اپنا سیاسی سٹرکچر جو بنانا چاہیے تھا وہ نہیں بنا سکے، اس میں ناکام ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جیسے آپ نے بجا فرمایا کہ علی گیلانی جو تحریک مزاحمت ہے کشمیر کی، اس کی ایک علامت ہے. جب بھی آپ کہیں کشمیر پہ بات کرتے ہیں تو آپ علی گیلانی کا چہرہ، تو وہ آپ یہ ہے کہ کشمیر کی جدوجہد میں علی گیلانی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. ابھی جو موجودہ جو علی گیلانی صاحب نے جو بڑا فیصلہ کیا کہ حریت کانفرنس اپنے دڑے سے وہ الگ ہوئے، اور یہ بہت الارمک صورتحال تھی کہ ایک ایسے نازک موقع پر جب کشمیریوں کو ایک بڑے اتحاد یکجہتی کی ضرورت تھی، کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ایک اہم رول ادا کرنا چاہیے تھا کہ بہت ایسے نازک موقع پر علی گیلانی کا حریت کانفرنس سے الگ ہونا یہ بہت باعث تشویش تھا کہ ہوا کیا. اصل بات جب ہم نے پورا اسلام آباد میں چیک کیا کہ واقعہ کیا ہوا، تو جو اسلام آباد میں حریت کانفرنس کے انتہائی ذمہ دار جو لوگ ہیں جن سے ہماری بات، ان میں یہاں آپس میں اختلافات تھے. اور اختلافات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو حریت کانفرنس علی گیلانی گروپ ہے، علی گیلانی صاحب نے جو ایک اسلام آباد میں ان کے ایک نمائندے عبداللہ گیلانی، ان کو حریت کانفرنس آزاد کشمیر پاکستان چیپٹر کا کنوینر وہاں پر مقرر کر دیا. ان کا دستور میں یہ ہے کہ جب وہاں سے نامزدگی ہوتی ہے تو یا یہاں کی جو حریت کانفرنس ہے ان کی جو ایگزیکٹو کونسل ہے پھر اس کا انتخاب کرتی ہے، پھر جو ان کی جنرل کونسل باقاعدہ رائے شماری ہوتی ہے وہ آئین کر. تو یہ بیچ میں جب عبداللہ گیلانی صاحب آئے تو عبداللہ گیلانی نے ریپلیس کیا غلام محمد صفی. آپ کو یاد ہوگا کہ انتہائی سب سے سینئر ترین جو حریت کانفرنس کے جو زعما ہیں، لیڈر ہیں، اس میں غلام محمد صفی جو اسلام آباد پہ آزاد کشمیر یا پاکستان چیپٹر کو لیڈ کرتے ہیں، علی گیلانی گروپ کو شروع سے علی گیلانی گروپ کے ساتھ غلام محمد صفی رہے. تو علی گیلانی صاحب نے غلام محمد صفی کو ہٹا کر تو عبداللہ گیلانی کو لگایا. تو اس کے اوپر سب جو اسلام آباد میں لوگ بیٹھے تھے کہ کہاں غلام محمد صفی اور کہاں عبداللہ گیلانی، اور یہ بہت فرق تھا کہ ایک دم اتنا سینئر موسٹ آدمی کو ریپلیس کر کے اس کو کنوینر لگا دیا. تو بیچ میں وہ غلام محمد صفی صاحب تو رضاکارانہ طور پر الگ ہو گئے، دستبردار ہو گئے، دھڑا نہیں بنایا اپنا، لیکن وہ اپنے گروپ سے غیر فعال ہو گئے. بیچ میں یہ ہوا کہ جب یہ گروپ ایگزسٹ کیا تو پھر انہوں نے محمود حسین صاحب ایک ہیں اسلام آباد میں، تو ان کو جا کر اس نے وہاں ان کا سیکرٹری جنرل بنایا. تو جو اسلام آباد میں جو حریت کانفرنس علی گیلانی کا گروپ تھا، تو اس میں جا کر ان کے جو جنرل کونسل ہے مرکزی مجلس عاملہ تھی، تو انہوں نے عبداللہ گیلانی کو یہاں سے ہٹا دیا. گیلانی صاحب بڑے افسوسناک بات یہ ہے کہ جو علی گیلانی صاحب نے جس بندے کو نامزد کیا تھا تو اسلام آباد اور پاکستان چیپٹر کا جو حریت کانفرنس کی شاخ تھی، تو محمود حسین خطیب کو انہوں نے کنوینر بنا کر تو اس کو انہوں نے ہٹا دیا. اوورآل ناظرین، ہم اس وقت تک جو رونر ہوتے ہیں کہ ہماری سیاسی لیڈرشپ اور ان میں جو دھڑے بندیاں اور اپنی پسند اور ناپسند کی وجہ سے انہوں نے کشمیر کاس کو ہر وقت جو سب سے بڑا نقصان اگر کسی نے پہنچایا تو اپنی ہی لیڈرشپ نے، اپنے ہی لوگوں نے اس کشمیر کاس کو نقصان پہنچایا. اور اس میں جو کم کنٹریبیوشن ہے وہ مودی یا ہندو کا ہے، چونکہ ہندو نے ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کشمیر کو مکمل اپنے قبضے میں لے لیا. لیکن ہمارے لیڈرشپ آج بھی ہوش کے ناخ نہیں لیتے. آگے دیکھیں، میں اب آگے چلتا ہوں چونکہ ایک منٹ کہ اسی سے یاد ہوگا آپ کو کہ جب حریت کانفرنس بنی 1993 میں، تب پاکستان میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا دور حکومت تھا. تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی فہم و فراست یا دور اندیشی کا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ جو حریت کانفرنس جو کشمیر کی لیڈرشپ ہے، جب تک ہم ان کو آگے نہیں کریں گے پاکستان اپنا کیس بہتر طریقے سے نئی دنیا کے سامنے پیش کرے گا. آپ کو یاد ہوگا 17 سال کے میرواز عمر فاروقہ محترمہ بے نظیر بھٹو لے کر پوری دنیا پھرتی، اور OIC میں جو مبصر کا درجہ ملا تھا حریت کانفرنس کا محترمہ بے نظیر بھٹو کے کاوشوں سے، اور میرواز عمر فاروق کو بنا تھا. اور اسی گروپ میں جب 2003 میں آپ کو یاد ہوگا جب حریت کانفرنس نے فیصلہ کیا کہ ہم جو بھارت کے ساتھ مذاکرات کریں حریت کانفرنس، کیونکہ کشمیر سیاسی ایشو ہے، اس کو سیاسی طریقے سے جہاد بھی ساتھ رہے، ہم اس کو سیاسی طریقے سے. تو جب حریت کانفرنس کی ایگزیکٹو کونسل نے، حریت کانفرنس کی جنرل کونسل نے سری نگر میں اتفاق رائے سے فیصلہ کیا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہیے اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہیے،
کیونکہ سیاسی عمل ہے. اگر بھارت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں, جس نے کشمیر کو اوپر جو قبضہ کیا ہوا ہے, تو ہم آگے نہیں بڑھے گئے. تو ایک اعلیٰ سطح کمیٹی بنی کہ جا کر وہاں واجپئی اس وقت کے وزیر اعظم تھے, تو حریت کانفرنس سے ڈیلیگیشن بنا, واجپئی کے ساتھ جا کر مذاکرات کی, اور بہت اچھا انیشیٹو تھا کہ پہلی بار مذاکرات ہو, اور اسی کے تناظر میں حریت کانفرنس کے وفد نے اسلام آباد آنا تھا. تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ حریت کانفرنس 2 دھڑوں میں تقسیم ہوئی, اور جو مسرت عالم صاحب کو راتوں رات اس کو حریت کانفرنس کا چیئرمین بنا گیا, اور اس کو سرپرستی کر دی علی گیلانی صاحب نے. تو جو 2003 میں جو گروپ بندی کا جو آغاز ہوا, اگر حریت کانفرنس 2003 کا واقعہ نہ ہوتا تو آج حریت کانفرنس جو سیاسی قوت میں بے شمار اضافہ. پھر وہیں نہیں, پھر 2014 میں جا کر جو عمر فاروق گروپ تھا, ایک اور شبیر شاہ, نعیم خان صاحب, ساتھ 3-4 جو سینئر لوگ ہیں, عمر فاروق کو بھی چھوڑ کر الگ ہو گئے. بالکل جو آپ کی بات تھی کہ اس وقت جو کشمیریوں کو مصیبت ہے, اس وقت جو ہم پر جو مودی مسلط ہو گیا, مودی نے جو 5 اگست کا قدم اٹھا کر پورے ریاست جموں و کشمیر کی ہماری اس کی حیثیت ختم کر دی, کشمیریوں کی پہچان ختم دی. اس میں جہاں ہندوستان کی ایجنسیاں ملوث ہیں, ہندوستان کا جو یعنی کرتا دھرتا لوگ ہیں, اس میں غالب جو سب سے زیادہ ذمہ داری کشمیر کی لیڈرشپ کی ہے کہ ہم نے اس کی آنرشپ قبول نہیں کیا, ہم نے کشمیر کاز کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں ہے, دڑے بند ایک دوسرے کی ٹانگاں کھینچتے رہے, اور نتیجتاً یہ ہوا کہ مودی کو آج بڑا فیصلہ کرنا کہتے ہیں پڑا. اپسٹینیٹ قسم کے لوگ جو تھے, اپسٹینیٹ قسم کی لیڈرشپ ہماری جو ہے, ضدی سرکش قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے حصے میں آئے. لیکن بہرحال آپ نہیں کرتے صاحب, آپ کو بتایا کہ اس وقت پاکستان کی کسی حکومت میں, یعنی ان 72 سالوں میں اگر کسی نے انیشیٹو لیا تو وہ صرف پرویز مشرف. جی بالکل, اس نے پرکھا اس کو, اس نے تحقیقات کی کہ مسئلہ کشمیر روایتی طریقے سے حل نہیں ہوگا, آئیں ہم لچک دکھاتے ہیں. یہ جو کشمیر میں کنٹرول لائن, دیکھو نا, یہ تو وی این کا ہے نا کہ کنٹرول لائن کھلی, کشمیری بغیر پرمٹ کے آنا جانے شروع ہوئے, کنٹرول لائن سے ٹریڈ شروع ہوتا, کریڈٹ صرف ایک شخص کو جاتا ہے, اس کا نام ہے پرویز مشرف. لیکن ہم نے کشمیریوں نے اس سے ساتھ بھی وفا نہیں کی. پھر دیکھو نا کیا ہوا تھا, حریت کا وہاں سے کھڑی ہو گئی کہ پرویز مشرف کی ایسی تیسی ہم نہیں مانیں گے, پھر یہاں سے آزاد کشمیر کے بالو کھڑے. تو یہ ہوا کہ ہم نے جو انیشیٹو تھا, جو واجپئی چاہتا تھا, وہ جو ہمیں دینا چاہتا. پھر اس سے پہلے یاد ہوگا جب نرسمہا راؤ بھارت کا وزیر اعظم بنا, تو اس نے کہا کہ کشمیریوں کو کیا چاہیے آپ کو, اس نے کہا اپ ٹو دا اسکائی, یعنی آسمان تک جو آپ کو خود مختاری, ریاستی خود مختاری, جو چیزیں ہم آپ کو چاہیے. لیکن ہم وہ بند گلی سے باہر نہ نکل سکے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج مودی نے ہم سے شناخت ہی چھین لی, آج کشمیری ختم ہو. ایک اور دیکھو نا, اب 1 سال ہونے والا ہے جو پاکستان کی حکومت ہے, پاکستان کے ادارے ہیں, ہم نے سری نگر, لداخ, جموں سے ہم دستبردار ہو گئے, یعنی عملاً دستبردار ہو چکے ہیں. ہم 1 سال سے ہم یہ کریں, ہم تو آزاد کشمیر بچانے کے چکر میں ہم کہتے نہیں کہیں انڈیا ادھر حملہ نہ کر دے, بس ادھر رکھے. تو ہماری جو سرکاری پالیسی, اور کبھی یہ سوچتے کہ اس کو جی ہم اپنا صوبہ بنا لیں, کبھی کچھ کر لیں, کبھی یہ کر لیں. ہم کہتے ہیں ہم ہیں یعنی کہتے ہیں ایٹمی طاقت ہے, ہم کہتے ہیں چین پھینٹی لگائے, چین ہم شوق بروز خوش ہو رہے ہیں کہ چین ہم, اور وہ لداخ لے لے ہم خوش ہو جائیں گے. اگر لداخ وہ لے لے چین, لیکن ہم منا لیں, ہم کچھ نہ کریں, ہم آگے نہ بڑھیں. ابھی جو وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب ہیں, انہوں نے جو ڈرافٹ تیار کیا جو آئینی, اس میں یعنی 14 ترمیم, یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 سیٹیں رکھیں اس طرف کے کشمیر کے لیے. 12 پہلے یہ پاکستان نے پروپوز کیا. جی نہیں, آزاد کشمیر حکومت نے پروپوز کیا, پاکستان نے نہیں کیا. نہیں, پاکستان کے انہوں نے ڈرافٹ بھیجا ہے کہ 12 سیٹیں. نہیں, آزاد کشمیر حکومت نے ایک ڈرافٹ بھیجا پاکستان کو. یہ کہہ رہے وزیر اعظم صاحب فاروق ادر صاحب, یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس 12 سیٹیں ہیں ادھر جو پاکستان مہاجرین ہیں نا, ان کے کہہ رہے ہیں 12 اور رکھیں, ان میں سے 10 رکھیں سری نگر کے لیے, ساری 5 رکھیں سری نگر کے لیے, 5 رکھیں جموں کے لیے, 2 رکھیں لداخ کے لیے. لیکن وہ گلگت کا نام نہیں لے رہے. کتنے افسوس کا بات ہے. یعنی آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کہہ رہے ہیں کہ گلگت انہوں نے چھوڑ دیا, یہ کشمیر کا حصہ ہی نہیں ہے, ہم گلگت سے اوپر پھلانگ کہتے جا کر کہتے ہیں لداخ ہمارا ہے. کمال نہیں ہو گیا؟ کمال ہو. یہ کریں لداخ, یہ ہمارا ویژن ہے ناظرین, یہ ہمارا ویژن ہے, یہ ہماری لیڈرشپ ہے, اور ان سے کوئی بندہ جا کر یہ بحث نہیں کر سکتا, پوچھ نہیں سکتا, اور ان سے نہ تبصرہ بھی لینا حاصل کرنا بڑا ناممکن ہے. آج ہم نے ناظرین کوشش کی تھی کہ ہم حفیظ الرحمان صاحب سے رابطہ قائم کریں, اور جعفر شاہ صاحب جو تحریک انصاف کے صدر ہیں ان سے رابطہ کریں, لیکن ان کی اپنی نجی مصروفیات, اور ہمارے ساتھ انہوں نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم شامل ہوں گے ایک پروگرام میں, لیکن ان کی نجی مصروفیات جو ہیں وہ آڑے آ گئے. نہیں, ہم ان سے آج موجودہ صورتحال پر تبصرہ حاصل نہیں کر سکے. راج صاحب جی, اس جو گلگت بلتستان میں اس وقت جو صورتحال ہے, وہاں الیکشن کی مختصر, میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, اس حوالے سے پلیز. ابھی جو پرسوں جو کرنٹ اپڈیٹ ہے, جو الیکشن شیڈول جاری ہوا, اس میں انہوں نے
یعنی 7 جولائی سے یعنی 17 جولائی تک جو ہے نا یہ کاغذات نامزدگی ہوں گے. تو میری صبح بات ہو رہی تھی گلی, ابھی تک ووٹر فیس فائنل نہیں ہے. کتنی افسوس ہے الیکشن شیڈول جاری ہونے سے پہلے ووٹر فیس ہوتی ہے. کس کو حفیظ الرحمان کو نہیں جاتا, مطلب یہ وزیر اعلیٰ اس کی 5 سال حکومت کو تو پہلے ووٹر فیس فائنل کرنی چاہیے اپنے 5 سال میں. مجرمانہ غفلت تو اس کی ہے کہ آؤٹ گوئنگ حکومت کو اس کو پہلے ووٹر فیس فائنل کر کے الیکشن کمیشن کا حوالہ کرنا چاہیے تھا. اگر جو نہیں تو جو ابھی تک جو کیا ٹیکر ہے یہ اس نے 2 مہینے میں کیا 2 مہینے میں ووٹر فیس فائنل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے نا. ووٹر فیس کو فائنل کرنے کے 2 سال کا مدت چاہیے, کم از کم 1 سال سے پہلے ہو نہیں سکتی. اب 18 اگست کو وہاں پر الیکشن شیڈول ہے, الیکشن شیڈول جاری ہو کہ 18 اگست کو پولنگ ہوگی اور اس میں سارے مراحل. لیکن ابھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ یعنی جو الیکشن ہوئے تھے جو 2000 جو ہمارے الیکشن 15 میں الیکشن ہوئے اس میں مسلم لیگ نون نے لی 21 سیٹیں, پی ٹی آئی کے پاس 1 سیٹ تھی. شاہ صاحب پیپلز پارٹی کی 2 تائی اکثریت کی پی کی حکومت آ گئی 2 سیٹوں پہ, وحدت مسلمین کی 2 سیٹیں تھیں اور نیشنل فرنٹ کی 1 سیٹ ہے اور باقی اس طرح کے ساتھ آزاد امیدوار ملا کے. ابھی جو کل یعنی الیکشن شیڈول یعنی جاری ہونے کے بعد جو 2 تائی اکثریت کی نون لیگ کے ان سے بڑا ایک گروپ ہے بھاگنے کے چکر میں, یعنی مفادات کی ہماری سے وہ یعنی سیاست ہے, نظریہ تو ہے نہیں, نظریہ تو ہے سارے ابھی بس لائن لگی ہوئی ہے کہ وہاں پہ جا کر ابھی انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر رہا ہے اور پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کے بعد پھر یہ الیکشن ہے, یہی لوگ چہرے بدلی کریں گے, نظریہ جھنڈا بدلی کریں گے. اچھا مختصر آزاد کشمیر کی کیا صورتحال دیکھ رہے, چونکہ سال وہاں رہ گیا تو وہاں بھی اب جب الیکشن کا ٹائم آئے گا تو پتہ چلے گا کہ ہمارے الیکشن فہرستیں بھی تیار نہیں ہیں, ہم الیکشن کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اور جب فاروق اظہر صاحب جب باہر آئیں گے وہ کہیں گے جی فیڈرل گورنمنٹ اس وقت ہمارے ساتھ دھاندلی کرنا چاہتی ہے, فلاں کرنا چاہتی ہے. اور وہاں بھی چند ایسے مسافر ہیں جو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ہمارا ہم نے جو 13ویں ترمیم کے تحت جو ہم نے 4 حلقوں کا اضافہ کیا تھا وہ تو چلو الیکشن کمیشن نے بیچ میں کیا ہے. ابھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ فاروق اظہر صاحب فوری طور پر آئندہ الیکشن کے حوالے سے آل پارٹی کانفرنس بولا کہ پہلے ووٹر فہرستوں کا طے کریں, یعنی کمپیوٹرائز ووٹر فہرستیں ہونی چاہیے کہ سارا ریکارڈ ہمارا نادرا کے پاس موجود ہے. تو نادرا کی خدمات حاصل کرے, حکومت پاکستان بجٹ فوری طور پر اس کے لیے مختار تو شفاف ترین ہو. لیکن بات آپ گزشتہ اگر شاہ صاحب 2 الیکشن جو پچھلے ہوئے ہیں کہ 2011 جو آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے تو 2011 میں یہ ہوا کہ اس وقت کی جو مسلم کانفرنس ہے اس وقت کی مسلم کانفرنس کو راتوں رات توڑ کر اور پیپلز پارٹی کی کامیابی کے بعد. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا فیڈرل, چونکہ یہ تو بالکل کرسٹل کلیئر ہے کہ آزاد کشمیر والے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فیڈرل اسلام آباد میں کس کی حکومت ہے اور وہ اسی کی طرف دھیان دیتے ہیں, اسی کے کہنے پر ووٹ دیتے ہیں. وہاں کوئی ٹرانسپیرنسی یا وہاں کوئی نظریاتی ووٹ یا اس قسم کی کوئی بات میں کم از کم مجھے دیکھنے میں نہیں آ رہی. آپ کا کیا خیال ہے, کیا رائے ہے, اور ہم اپنے ناظرین کو بھی یہ سجیسٹ کریں, تجویز دیں کہ ایک ہی دن الیکشن ہو, جب فیڈرل گورنمنٹ پاکستان میں الیکشن ہو اسی دن آزاد کشمیر میں الیکشن ہو, اسی دن گلگت بلتستان میں الیکشن میں. یہ تو آزاد کشمیر کی کئی سیاسی جماعتوں نے مطالبہ کیا کہ ہماری جو پاکستان میں 12 سیٹیں وہ افسوس نہ پاکستان کے ہماری 12 سیٹوں میں سے 9 پنجاب میں ہے, 1 ہماری کے پی کے میں اور 2 ہماری سندھ میں, سندھ بلوچستان. یہ جو 12 سیٹیں ہیں جس کی حکومت اسلام آباد میں ہوتی ہے اس کو 10 سیٹیں اٹھا کر دے دیتے ہیں. کوئی بھی حکومت ہو, وہ پیپلز پارٹی کی رہی ہے, نون لیگ کی رہی ہے, جس کی بھی حکومت رہی ہے, ایون کہ اگر جو فوجیوں کی حکومت ہے فوجیوں نے جس کو چاہا اس کو اٹھا کر لگا دیا. تو یہ جو ہماری 12 سیٹیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ 10 سیٹوں سے آغاز کرتے ہیں تو پیچھے اس کو اور کتنی چاہیے, پیچھے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا, یعنی پیچھے اس کو 10 سیٹیں اور چاہیے. پورے آزاد کشمیر کے 29 حلقوں میں سے اس کو صرف 10 سیٹیں چاہیے اور 10 سیٹیں ایشو کر کے ایک دم مینیج کر کے دے دیتے ہیں. تو گزشتہ جو 2 الیکشن میں ہمارے پاس ایک کھلی مثال ہے کہ 2011 کے الیکشن میں اسلام آباد والوں نے چاہا کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہو تو راتوں رات لوگوں کو خریدا گیا اور جا کر لوگ پیپلز پارٹی میں شامل کیے گئے. 2016 میں جو ہوئے اور اسی طرح پھر پیپلز پارٹی کو توڑا گیا, بر سلطان کو الگ کیا گیا تو نون لیگ کے لیے راستہ ہموار کیا گیا. اور 2016 کے الیکشن میں نون لیگ محترم راجہ فاروق اظہر صاحب کی قیادت میں نون لیگ بنی. ابھی جو ہمارے یعنی جولائی میں 2021 میں ہمارے اگلے سال جو ہمارے الیکشن ہے بالکل وہی ایکسرسائز, صرف چہرے بدلیں گے. اگر تو یعنی گردیش صاحب یہ جو گلگت بلتستان کا الیکشن ہے یہ ایک آغاز ہے.
اگر گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی حکومت بنا گئی تو آزاد کشمیر میں دنیا کی کوئی طاقت پی ٹی آئی کا راستہ نہیں روک سکے گی، روایت بن جائے گی، پہلے سے بنی ہوئی ہے، پہلے سے بنی ہوئی ہے۔ یہ جو موجودہ مفاد پرست کا جو ایک ہمارا ایک جو گروہ ہے، سب کے سب نے اٹھا کے چھلانگاں لگانی ہے، ہاں پھر یہ لان لگے گا، کوئی کسی کو یقین دہانی کرائے گا ٹکٹ اس کو ملے گا، نہیں ملے گا، کوئی اس کو یقین دہانی کرائے گا، سارے کے سارے آ جائیں گے۔ تو یہ جو افسوسناک باتیں ہیں کہ جو ہم تحریک آزادی کشمیر کا جو ہم بیس کیمپ کے دعوے دار ہیں گردیش صاحب، اگر ہماری سیاست دیکھیں ہم نے کہاں نظریہ تھا، کہاں کے وہ جو تحریکیں تھی، کہاں وہ سب ختم ہو کر اب دو برادریوں کی سیاست، آپ شاہ صاحب خود واقف ہیں کہ آزاد کشمیر میں گزشتہ جو تقریباً 30 سالوں سے وہ جو نظریہ ختم کر کے برادریوں کی سیاست حاوی ہو گئی ہے، تو سیاسی جماعتیں بھی اسی کو ٹکٹ دیتے ہیں جس کے پاس زیادہ ووٹ بینک ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ناظرین کہ کیوں زیاں بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، محوے غم دوش رہوں، یعنی ہم نے اپنے کردار کا کبھی تجزیہ نہیں کرنا، اور آؤ پھر ناظرین ہم سارے مل کر آزادی کا نعرہ لگائیں اور اس کے بعد پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیں کہ یہ ہم آزاد ہیں اور یہ ہماری صورتحال ہے۔ اس وقت جو ہماری لیڈرشپ ہے، یا ہماری جو اس وقت سوچ ہے، یا ہمارے جو اس وقت جو انتظامی امور ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ 90% جرم ہم نے کیا ہوا ہے۔ مثلا گلگت کے جو وزیر اعلیٰ اس وقت جو ہیں، کل ہی ان سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ ہماری ووٹر لسٹیں تیار نہیں ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ یہ دھندلی کرنا چاہتی ہے، اس لیے کہ وہ الیکشن کا ٹائم جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں اس کو ان فرشتوں کے پیچھے چھپ کر وہ ٹائم ایکسٹینڈ کر لیں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ میں نے 5 سال گزارے ہیں، میں نے اپنی وہ جو ووٹر لسٹیں تھی ان کو میں نے 100% کمپلیٹ کر کے الیکشن کمیشن کو کیوں نہیں دیا۔ اس حوالے سے ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور انگلی دوسرے پر اٹھا دیتے ہیں کہ جی مجرم وہی ہے اور وہی ہم سے زیادتی کرنے والا۔ اسی طرح کشمیر کے حوالے سے ناظرین، ہماری اس وقت جو 1 کروڑ کی آبادی ہے کشمیر میں، نو ڈاؤٹ کہ انڈیا کی 9 لاکھ فوجیں وہاں موجود ہیں، ان کی ایجنسیز موجود ہیں، اس کا سب ظلم و ستم موجود ہے، لیکن بہرحال آزادی جب حاصل کرنی ہو اور لوگوں نے اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہو تو یہ 3 سال کا بچہ جو ہے اپنے اس دادے کی لاش پر بیٹھ کر جب اٹھتا ہے تو پھر وہ بھی پتھر لے کر اس سے فوجی کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ 3 سال کا بچہ۔ کیا ہمارے کشمیری جو اس وقت 1 کروڑ کی آبادی ہے اور 40 لاکھ 50 لاکھ ہم آزاد کشمیر میں، یہ 1.5 کروڑ کی آبادی ہم انڈیا سے اپنی جو ان کا جو قبضہ ہے ہم ان سے نہیں چھڑا سکتے، بالکل چھڑا سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے ہاں ایمانی قوت ہی نہیں ہے، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، اور ہم بات کرنے سے پہلے ہی ہماری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، ہماری لیڈرشپ کنفیوز ہے، اور اس کنفیوژن کا یہ عالم ہے کہ میں یہ دکھاؤں گا اس وقت ناظرین، ایک کلپ میں دکھانا چاہوں گا کہ ایک غریب انسان ہے، اس کا گھر کس طرح آ کے مسمار کرتی ہے پولیس، اور کس طرح سے اس کو اٹھا کر پولیس میں لے جاتی ہے، اپنے تھانے میں لے جاتی ہے، اور اس میں شامل کون ہے؟ ایک ASI شامل ہے۔ تو یہ ذرا سنیے۔ کان پٹا دیا پولیس نے، ہمارا جو ہے نا پھر بھی نہیں سنتے، جو محکمے مال کے کاغذ ہے ہمارے پاس نہیں ہے ادھر مالک نہیں ہم ایویں جڑا نے جس ہمیں مکان بٹا دیا، ادھر جڑا نے چھوڑا مارا مجھے مارا تو سا جڑا نہیں ہون من مارا جڑا نہیں، پھر بھی تو گیٹ کے الٹے ہی نہیں ہے جڑا نہیں ایتھے پیسہ اسی طرح نہیں اندر جاڑ نے میں الٹے نہیں ہے مارو اور اور جڑا نہیں مارو جڑا نہیں کمال کر دے۔ یہ لیپا میں یہاں ایک کوئی مقامی آدمی تھا، اس کی 12 کنال زمین اپنی زمین ہے، اس پر جو مخالف گروپ تھا اس نے پولیس سے مل کر اس کا مکان گرا دیا اور اس کو پولیس پکڑ کر اس پہ تشدد کیا گیا۔ یہ ہماری آزادی ہے۔ یہاں تو مودی کوئی نہیں ہے، یہاں کوئی ہندو تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے میں یہ چاہوں گا کہ ایک اور کلپ دکھاؤں کہ ہمارے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، ان کے ساتھ جب تشدد کیا جاتا ہے، ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے اور MBBS کوئی آسانی سے یہ ڈگری حاصل نہیں ہوتی، ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو شنید ہونی چاہیے تھے۔ ان کے مطالبات جو تھے اس کورونا میں، اس بیماری کی حالت میں، ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک وزڈم کے ساتھ ان کے ساتھ نیگوسیشن ہونی چاہیے تھی، لیکن اس سے ہٹ کر ان کے ساتھ ظلم و تشدد کیا گیا، مارا گیا ان بچوں کو۔ کیا یہ کوئی انتظامی سکسس یا کوئی اچھا نام ہے وزیر اعظم صاحب کے لیے؟ کیا یہ ہماری جو آزاد کشمیر کی انتظامیہ اس کے لیے کوئی اچھا نام ہے؟ ذرا سنیے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ کشمیر حکومت نے اپنے ڈاکٹرز پر، اپنے طبی عملے پر بہیمانہ تشدد کیا ہے، درجنوں ڈاکٹروں کو پابند سلاسل کر دیا ہے، سفید کوٹ کے تقدس کو یہ ناظرین یہ تھے ڈاکٹرز کے ساتھ یہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے۔ اسی طرح سے آزاد کشمیر میں جو اس وقت انتظامیہ جو ہے
میں تمام اضلاع کی بات تو نہیں کروں گا، لیکن چند ایک ضلع ہیں کہ وہاں اس وقت انتظامی امور پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ فرعون تو نہیں ہیں لیکن فرعونوں سے کم بھی نہیں ہیں، ان کے ایٹیٹیوڈ جو ہے. میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کی انتظامیہ لوگوں کے کام کرے یا نہ کرے، لیکن آپ کا جو وہاں جو سرکردہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر اپنے درخواست گزاروں کے ساتھ عزت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کر لیں، عزت کے ساتھ ان کو دفتر میں بٹھائیں، عزت کے ساتھ ان کو رخصت کر لیں، ان کا کام ہونا نہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اس وقت جو وہاں ایٹیٹیوڈ ہے وہ بڑا ڈراؤنا ہے، اور اسے دیکھ کر ہم ہندو سے بھی بدترین صورتحال نظر لگتی ہے. میرے پاس آج ناظرین کچھ تقریباً 100 سے زیادہ ایک میسیجز آئے. باغ آزاد کشمیر کا جو ایکسین تھا، جو انتہائی محنت کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ وہاں اس وقت کام کر رہا تھا، اس نے کلیکشن بھی کی، اس نے لوگوں کے کنیکشن اس طرح سے جو بجلی کی فیسلٹی تھی اسے میکسیمم اسے پہنچانے کی کوشش کی. لیکن انتظامیہ کو، ہماری حکومت کو ایک اچھا آدمی اس سیٹ پر اچھا نہیں لگا، کسی نے چغلی کی اور اس کو اٹھا کر تبدیل کر دیا گیا. آج پورا ضلع جو ہے اس کے حوالے سے وہ احتجاج کر رہے ہیں. ہم کس کے ساتھ فریاد کریں؟ یہ تو جو اچھے لوگ ہیں، یہ تو گورنمنٹ کا فیس ہوتا ہے، یہ گورنمنٹ کے آرم ہوتا ہے، یہ وزیر اعظم کے بازو ہیں. جو اچھے لوگ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے عوام کی بات سنتے ہیں، عوام کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں، یہ حکومت کی سکسس سٹوری ہوتی ہے. میں آج اسی پر ختم کرتا ہوں. آئندہ ہفتے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.